الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ مفتی تقی صاحب کی مجالس ہیں، اس میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات ارشاد فرما کر ان کی پھر تشریح فرما رہے ہیں۔ ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی نے ارشاد فرمایا رحمہ اللہ، کیا؟ ایک خوف تو بمانے عقلی عذاب ہے، ایک خوف تو بمانے عقلی عذاب ہے، یہ تو شرط ایمان ہے۔ اس کے آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے یہ ڈر رہے کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہو، کہیں مجھے عذاب نہ ہو میرے گناہوں پر، یہ اندیشہ رہنا یہ شرط ایمان ہے۔ اگر کوئی بظاہر ایمان والا ہے لیکن بالکل نڈر ہے، اس کو کوئی ڈر ور الیاذ باللہ ہے ہی نہیں، تو یہ کفر ہے، یہ مومن پھر نہیں۔ جیسے بالکل انسان اللہ کی رحمت سے بالکل الیاذ باللہ مایوس ہو جاوے تو یہ مایوسی بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایسے ہی بے خوف ہونا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو خوف کا ایک درجہ وہ ہے جو شرط ایمان ہے، اگر اتنا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ انسان مومن نہیں، چاہے بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہو۔ اسی کو کہا ایک خوف تو بمانے عقلی عذاب ہے، یہ تو شرط ایمان ہے، اور ایک درجہ خوف کا یہ ہے کہ تقاضۂ معصیت کے وقت آیات اور عذاب خداوندی کو یاد کر کر سوچ سوچ کے گناہوں سے بچا جائے، یہ درجہ فرض ہے۔ یعنی جس وقت گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کرنے کو طبیعت چاہے، تو اس وقت ان آیات کو یاد کرنا جن میں گناہوں پر آخرت میں سزا کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ کے عذاب کو یاد کر کر کے ان گناہوں سے بچنا، یہ خوف کیا ہے؟ فرض ہے۔ پہلا والا کیا ہے؟ شرط ایمان، اس کے بغیر مومن نہیں، اور یہ دوسرا والا درجہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کے فقدان سے کفر تو نہ ہوگا، یعنی اگر یہ خوف نہ ہوا تو الیاذ باللہ کافر تو نہیں ہوگا، ہاں گناہ ہوگا اور بہت بڑے درجے کا۔ اور ایک درجہ خوف کا یہ ہے کہ مراقبہ و اشتغال سے آیات وعید اور عذاب اور جلال اور عظمت اور جلال حق کو ہر دم مستحضر اور پیش نظر رکھا جائے، یہ درجہ مستحب ہے۔ یہ سب درجات مکتسب ہیں، یعنی یہ درجات انسان کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان سے آگے ایک اور درجہ ہے جو اختیار سے باہر ہے، وہ یہ کہ آثار خوف اس قدر غالب ہو جائیں کہ اگر ان کو کم کرنے یا بھلانا بھی چاہے تو اختیار و قدرت سے باہر ہے۔ یہ محض وہ بھی ہے جو درجات سابقہ مکتسبہ کے حاصل کرنے کے بعد محض عطائے حق سے بعض کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج کیا سنی ہوگا اس نے؟ ایسا ہی اس کے مقابلے میں رجا کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ شرط ایمان بمالے احتمال نجات، یعنی گناہ گار کتنا بھی ہو لیکن پھر بھی سوچ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کے باوجود عذاب سے بچائے، احتمال ہے کہ بچائے، یہ ایمان کی شرط ہے۔
اس لیے کتنا بھی بڑے سے بڑے گناہ گار ہو، نا امید، ڈرتا بہت رہے، لیکن اس کے ساتھ ملتے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر سکتے۔ اور ایک درجہ فرض اور ایک درجہ مستحب اور ایک درجہ محض بھی ہے۔ اللہ کا خوف مطلوب ہے۔ اس چھوٹی سی عبارت میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خوف اور رجا کے سارے درجات بیان فرما دیا۔ پہلے خوف کے درجات اور پھر رجا کے درجات بیان فرمائے۔ جیسا کہ میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا، ایک مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ بالکل بے خوف ہو گیا الیاذ باللہ، یہ بھی کفر ہے، اور بالکل مایوس ہو گیا، یہ بھی کیا ہے، یعنی گناہ بہت زیادہ ہو گیا، اب تو میرے لیے تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں الیاذ باللہ، بالکل نا امید ہو گیا، یہ بھی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے، کیا کیا؟ خوف اور امید۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، ادھر سے ڈرتا بھی رہے اور ادھر سے امید بھی رہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا ذکر ہے، اس لیے ڈرنا مطلوب ہے، اس کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو یہ مطلوب ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مطلوب، یعنی جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کیا ہے؟ مطلوب، اس کا مطالبہ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو یہ بھی کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ استعینوا بالصبر، یہ بھی کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا، اللہ کا ذکر کرو، یہ بھی کیا ہے؟ مطلب۔ ایسے ہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو ڈرنا بھی کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اچھا، نماز میں لذت آوے، نماز میں یہ مطلوب، اس کا ہم سے مطالبہ نہیں، البتہ محمود ہے، یعنی اگر ہو تو اچھا ہے۔ نماز پڑھنا مطلوب ہے، نماز میں جی لگنا مطلوب نہیں، ہاں لگ جائے تو اچھا ہے، تو اس کو کہیں گے محمود ہے، اچھا ہے، لیکن مطلوب نہیں، کیونکہ مطلوب وہ چیز ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہے؟ اختیاری، غیر اختیاری چیز مطلوب نہیں۔ اس لیے ڈرنا مطلب قرآن کریم میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لہٰذا انسان، اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کیا ہے؟ ہاں 96 49 اور ایک ہے 37 22، کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، لہذا انسان اس بات سے ڈرے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، لا تزول قدم ابن آدم، بنی آدم کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ اس سے کتنی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ 5 چیزوں کے بارے میں۔ زندگی کہاں، تو حساب سے بندہ ڈرتا رہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر
اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، کمائی اور خرچ کا حساب دینا، اپنے علم کا حساب دینا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ ڈرنا مطلوب ہے، یہ ڈر کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ لہٰذا انسان اس بات سے ڈرے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ ڈر مطلوب ہے۔ لیکن اس ڈر کے مختلف درجات ہیں۔ ڈر اور خوف کا ایک درجہ تو وہ ہے جو شرط ایمان ہے۔ اگر خوف کا یہ درجہ حاصل نہ ہو تو وہ آدمی مومن ہی نہیں، چاہے کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن اگر اتنا بھی ڈر نہیں پھر وہ مومن نہیں۔ اگر خوف کا یہ درجہ حاصل نہ ہو تو وہ آدمی مومن ہی نہیں بلکہ کافر ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احتمال ہو کہ شاید مجھے کہیں اللہ میری بد عملی پر عذاب نہ دے، اس کا ڈر رہے، اور میرے کسی گناہ اور ناجائز عمل کی بنا پر مجھ کو مورد غضب نہ بنا لے، کہیں اللہ کا غضب نہ ہو۔ یا یوں کہا جائے کہ اس بات پر ایمان ہونا کہ اگر کوئی شخص کفر پر مرے گا تو اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، لہذا خدا نہ کرے الیاذ باللہ اگر میں بھی کفر میں مبتلا ہوا تو مجھے بھی عذاب ہوگا۔ اس بات پر اعتقاد شرط ایمان ہے۔ اگر کسی کو یہ اعتقاد حاصل نہ ہو تو وہ مومن نہیں۔ گویا کفر پر عذاب کا ترتب ہونا اور یہ احتمال دل میں رہنا کہ کہیں میں مورد عذاب نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے بھی عذاب نہ ہو، اس کا احتمال، یہ احتمال دل میں رہنا شرط ایمان ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ بہرحال یہ خوف کا ادنا درجہ ہے، یعنی کم سے کم، اس سے کم میں ایمان نہیں، جو مداری ایمان ہے۔ آ گیا نا ذہن میں؟ یعنی یہ احتمال رہے، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے کیا دے؟ عذاب دے، اس کا ڈر رہنا، یہ تو ہے شرط ایمان۔ خوف کا دوسرا درجہ حضرت والا نے جو فرمایا وہ یہ کہ جب دل میں گناہ کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو، دل میں گناہ کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو، یا گناہ کا کوئی موقع سامنے آ جائے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا۔ مثلا دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں جھوٹ بولوں، اب اس وقت یہ تصور کرنا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے الیاذ باللہ، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے، اس عذاب کا تصور اور اس کا استحضار کر کے اپنے آپ کو اس جھوٹ سے بچانا، خوف کا یہ درجہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ خوف بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر خوف کا یہ درجہ کسی انسان کو حاصل نہ ہو تو وہ کافر تو نہیں لیکن فرض کا تارک کہلائے گا۔ جیسے نماز کا ترک کتنا بڑا گناہ ہے، ایسے اگر یہ خوف نہ ہو اور اس خوف کو چھوڑ رکھا ہے تو یہ بھی گویا کہ فرض کا کیا ہے؟ تارک۔ گویا وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے فرض نماز چھوڑ دی، فرض روزہ چھوڑ دیا، یا مثلا دل میں بد نظری کا تقاضا پیدا ہوا، اس وقت اپنے دل میں بد نظری کے عذاب کا استحضار کر کے اس عذاب سے ڈر کر اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا فرض ہے۔ اب اگر اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استحضار نہیں کیا، اللہ کے عذاب کو نہیں سوچا اور وہ گناہ کر گزرا تو وہ شخص فرض کا تارک ہوا، جیسے فرض نماز اور فرض روزے کا تارک ہو۔ دیکھو بدنگاہی تو عام ہے نا آج کل، اور بدنگاہی کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائے۔ ستر زدو بھائی پہلے ہی بتائے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے عذاب کو سوچنا اور اللہ کے عذاب کو سوچ کے اس گناہ سے بچنا، یہ خوف کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
ہوا فإن الجنت ہی یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس ڈر کے نتیجے میں اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے سے روک دیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ خوف بذات خود مقصود نہیں بلکہ خوف کا نتیجہ مقصود ہے۔ ایک ہے ڈرنا اور ایک ہے ڈر کا اثر۔ خالی ڈرنا کافی بلکہ ڈر کا اثر ہونا چاہیے۔ ڈر کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا، اس کو استحضار ہوا کہ یار مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اپنی زندگی، جوانی، کمائی، خرچ کا کیا دینا ہے؟ حساب۔ اور ڈر پیدا ہو گیا۔ اس ڈر کا اثر کیا ہوا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ اپنی نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روکا۔ یہ اس ڈر کا کیا ہے؟ اثر۔ تو یہ فرماتے ہیں اصل مطلوب ڈر نہیں ہے، اصل مطلوب کیا ہے؟ ڈر کا اثر۔ اور وہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ خوف بذات خود مقصود نہیں بلکہ خوف کا نتیجہ مقصود ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف ہو اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے کو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک دے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوف جو انسان کو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک دے، خوف کا یہ درجہ فرض ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ خوف کا یہ درجہ حاصل کرے۔ اگر کسی کو خوف کا یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو وہ فرض کا تارک ہے، وہ کہ ایک فرض کو ترک کر رہا ہے، جیسے نماز کو ترک کر رہا ہے، روزے کو ترک کر رہا ہے۔ ایسے اگر اس خوف کو چھوڑ دیا اور گناہ کرتا رہا تو گویا کہ اس نے کیا ترک کیا؟ فرض۔ گناہ ہونا جیسے پہاڑ کا ٹوٹ پڑنا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں شامل کرے اپنی قدرت کے صدقے، اگر ان سے شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو ان پر ایسا گراں ہوتا ہے جیسے ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک شعر ہے، بر دل سالک ہزاراں غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود۔ یعنی سالک کے دل پر ہزاروں غم طاری ہوتے ہیں، اگر اس کے دل کے باغ و بہار میں ایک خلال، ایک تن کے بھی کیا ہو جائے؟ کمی ہو جائے، اور اگر ایک گناہ بھی سرزد ہو جائے، اچانک بد نگاہی ہو گئی، اب دل میں ایک بے چینی، بے قراری، یہ ایمان کا اثر ہے۔ اور جو شخص فاسق و فاجر ہے، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کی نظر میں ایسے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے اڑا دیا، اس کو اس گناہ کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر کہ میں گناہ کر کے اللہ کے عذاب کے اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، ڈر کا یہ درجہ فرض ہے، اس کی تحصیل ضروری ہے۔ اگر حاصل نہیں تو اس کو حاصل کرو۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ خوف کا کون سا ہے؟ دوسرا درجہ۔ اب یہ درجہ کیسے حاصل ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کرو جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، اور وہ احادیث پڑھو جن میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس کا استحضار کرو، بار 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 سوچو۔ اس کے نتیجے میں دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا جو کیا ہے؟ فرض۔ خوف کا تیسرا درجہ مستحب ہے۔ وہ درجہ یہ ہے کہ جس پر نہ تو ایمان موقوف ہے، کہ اگر کسی کے اندر وہ خوف نہ ہوا تو وہ مومن نہ ہوا، ایسا مومن پھر بھی رہے گا، اور نہ وہ فرض ہے بلکہ وہ درجہ مستحب۔ وہ یہ ہے کہ ابھی گناہ کا تقاضا دل میں نہیں ہوا، نہ گناہ کا داعیہ ہے اور نہ گناہ کا موقع ہے، لیکن اس کے باوجود دل و دماغ میں یہ دھیان اور فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں پھسل جائے،
اور کہیں ایسا نہ ہو میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور پھر مجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا ہر وقت اللہ کے عذاب کا کھٹکا دل میں رہے اور اس کے نتیجے میں گناہ کے موقع آنے سے پہلے ہی گناہ سے بچ جائے، تو یہ خوف مستحب ہے۔ تو خوف کا فرض درجہ کون سا ہے؟ جب کہیں گناہ کا موقع آ گیا فوراً اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرے، اللہ کے بارگاہ میں اپنی جواب دہی کو سوچے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ مستحب خوف کی مثال، اس کی مثال یہ سمجھے جیسے ایک بچہ ہے جو بڑا شریر ہے۔ اب ایک صورت تو ہے کہ استاد ڈنڈا لے کر اس بچے کے سر پر کھڑا ہو اور اس سے کہے کہ تو شرار سے باز آ جا، چنانچہ وہ بچہ مار کے ڈر اور خوف کے نتیجے میں شرار سے باز آ گیا۔ درست یہ کہ استاد اس کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑا نہ ہو، لیکن اس بچے کے دماغ میں ہر وقت یہ تصور ہے کہ میں استاد کی نگرانی میں ہوں۔ اگر اس وقت تو استاد مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کسی وقت استاد مجھے شرارت کرتے ہوئے دیکھ لیں گے اور مجھے سزا دیں گے، تو یہ کھٹکا جو اس بچے کے دماغ پر چھایا ہوا ہے یہ خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ اس کا نام خلش اور تقوی ہے۔ لہٰذا یہ کھٹکا کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں غلطی نہ ہو جائے اور کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف کا تیسرا درجہ جس کو حضرت والا نے خلش سے تعبیر کیا فرمایا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے تقوی کا ترجمہ ہے خلش، یعنی کھٹک دل میں ہو کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم کروا دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ دل میں یہ ہر وقت یہ کھٹک، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے۔ دیکھیے حضرات انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ وہ کس بات پر رو رہے ہیں؟ جبکہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ تو ان سے سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود رو رہے ہیں اور اللہ کے عذاب اور اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، اندھیرا تھا، اس لیے میں نے ہاتھ سے ٹٹولا کہ آپ کہاں ہیں، تو میرا ہاتھ آپ کے پائی مبارک کے انگوٹھے پہ پڑا۔ اس وقت آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، کبھی نفل کی نمازوں کی سجدوں میں پڑھا کریں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے۔ اے اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ کے عذاب سے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں جبکہ آپ کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یعنی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام معاف کر دیے گناہ، حالانکہ گناہ تو ہے ہی نہیں۔ اول تو آپ سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بھول چوک بھی ہو تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا اللہ نے کہ ہم نے سب معاف کر دیے۔ اس کے باوجود رات کو سجدے میں پڑے ہوئے رضامندی طلب کر رہے ہیں اور ناراضگی سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ دراصل وہی کھٹک ہے، اللہ کی عظمت و جلال کا استحضار ایسا ہے کہ ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہیں کوئی عمل اللہ کی عظمت اور جلال کے خلاف مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، جو اس کی شایان شان نہ ہو۔ اسی لیے ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عمل ان کے شان کے خلاف ہو وہ تو میرے لیے گناہ ہے، یہ خلش ہے۔ اور ڈر کا یہ درجہ جو مستحب ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے جب تک یہ حاصل نہ ہو اس وقت تو خوف کا پہلا درجہ حاصل کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کھٹک حاصل کرنی چاہیے۔ تعمیر کعبے کے وقت اللہ سے ڈر،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر فرما رہے ہیں، اتنا بڑا عمل انجام دے رہے ہیں کہ قیامت تک جتنے لوگ اس بیت اللہ کی میں عبادت کر کے ثواب اور اجر حاصل کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن بیت اللہ کی تعمیر کے وقت زبان پر یہ دعا جاری ہے۔ رب وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے اللہ ہمیں مناسک حج کا علم عطا فرمائیے، حج کس طرح کیا جاتا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ تو کسی گناہ سے کی جاتی ہے، جبکہ یہ تو اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک معبد تیار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ میں یہ عمل کر تو رہا ہوں، مگر میرا یہ عمل اللہ جل شانہ کی شایان شان ہے یا نہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو، اور اس کے نتیجے میں کہیں اللہ کے غضب کا مورد نہ بن جاؤں۔ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، کیونکہ دراصل یہ کھٹک ہے جس کو حضرت والا نے خلش سے تعبیر فرمایا۔ اسی خلش کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ خوف کا یہ درجہ مستحب ہے، انسان کے دل میں ہر وقت یہ کھٹک اور خلش رہے، یہ فرض نہیں۔ اس لیے کہ اگر فرض کہہ دیں تو پھر ہر ایک لمحے کے لیے بھی خوف جاتا رہا تو ہم فرض کے تارک ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو فرض تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ایسا مستحب ہے کہ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو فرض کی ادائیگی بھی مشکل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ یہ لوگ کمزور ہیں، ہر وقت خوف کا استعداد نہ رکھ سکیں گے، البتہ اس کو مستحب قرار دیا، کیونکہ اگر ہر وقت اللہ کا خوف مستحضر نہ ہو تو گناہ کے تقاضے کے وقت خوف کو مستحضر کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ہر وقت بندے مومن کے دل میں کھٹک لگی رہے کہ بھائی کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو، کہیں میں خدا نخواستہ پھسل نہ جاؤں، کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو، یہ کھٹک ہر وقت لگی رہے، یہ تو ہے مستحب۔ اور جہاں گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو اور گناہ کرنے کا کوئی موقع آ گیا تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے دل میں خوف پیدا کرنا، جس کی وجہ سے اس گناہ کو آدمی کیا کرے، چھوڑ دے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ خوف کیا ہے، فرض۔ اس لیے ایک طرف گناہ کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ گناہ کرو، نفس تقاضا کر رہا ہے، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف تم عذاب کا استحضار لانا چاہ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب ایسا لگے جیسے کوئی میرے سامنے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ان دونوں میں سے جو قوی ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اگر گناہ کا داعیہ قوی ہوگا تو وہ انسان کو گرا دے گا، اور تم عذاب کا استحضار اپنے ذہن میں لانے کی فکر میں رہو گے، وہ اپنا کام کر جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہر وقت دل میں جہنم کے عذاب کا استحضار ہو، تاکہ گناہ کا موقع آئے ہم کو سوچنا نہ پڑے، بلکہ پہلے سے ہمارے دل و دماغ میں اس کا کیا ہو، استحضار ہو۔ اگر وہ دل میں رہے گا تو اس کے اندر پائیداری ہوگی، اور پائیداری کے نتیجے میں اس کے اندر قوت زیادہ ہوگی، اور اس قوت کے نتیجے میں وہ گناہ کے تقاضے پر غالب آ جائے گا اور اس تقاضے کو دبائے گا۔ بہرحال خوف کا کہ اس درجے کا نام تو ہے مستحب، لیکن یہ مستحب ایسا ہے کہ اس کے بغیر فرض کی ادائیگی بھی مشکل ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کیا کرو، اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر
یہ تصور کیا کرو کہ میری روح پرواز کر گئی اور مجھے موت آ گئی اور میں قبر میں چلا گیا، اور پھر وہاں میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے جواب دیے، پھر حشر کے میدان میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے سارے اعمال آ رہے ہیں، اور جنت بھی میرے سامنے اور جہنم بھی میرے سامنے۔ روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ان باتوں کا تصور کرو۔ حدیث شریف میں ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، وہ حساب تو اپنے وقت پر ہوگا، اس سے پہلے اپنا حساب خوب کر لیا کرو، اس کے نتیجے میں دل میں وہ خلش اور کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو یہ خلش عطا کر دے۔ ہاں میرے اللہ، یہ تینوں درجات کسبی ہیں، یعنی اختیاری ہیں، ان کو محنت کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے، یعنی یہ اختیاری ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں غیر اختیاری، اللہ نے دی تو دی، اس کو وہ بھی کہتے ہیں، اس کے مقابلے جو چیز انسان اپنی اختیار سے حاصل کر سکتا ہے یہ کیا ہے؟ کسبی۔ آگے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ خوف کی تینوں درجات جو میں نے بیان کیے، ان میں پہلا شرط ایمان، دوسرا فرض، تیسرا مستحب، یہ تینوں درجات کسبی ہیں اور اختیاری ہیں، اور ان کو حاصل کرنے اختیار سے باہر نہیں، بلکہ اپنی محنت سے، کوشش سے اور مشق سے یہ تینوں درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ مستحب درجے سے شروع کرو، اس لیے کہ سیڑھی یہی ہے، یعنی کوشش کرو کہ ہر وقت مستحضر رہے، ہر وقت کھٹک رہے، ہر وقت یہ خطرہ رہے کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو، کہیں کسی گناہ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نہ آئے۔ اس کے نتیجے میں فرض کا درجہ اور شرط ایمان والا درجہ بھی حاصل ہوگا۔ آگے حضرت والا فرماتے ہیں خوف کا ایک چوتھا درجہ ہے جو وہبی اور غیر اختیاری ہے اور کسب سے باہر ہے، اس کو حاصل کیا نہیں جا سکتا، لیکن جب بندہ پہلے تین کو حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرماتے، اس لیے وہ درجہ معمور بھی نہیں ہے، اس کا حکم۔ اگر خوف کا یہ درجہ کسی کو حاصل نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر حاصل ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے۔ وہ درجہ یہ ہے کہ انسان پر خوف کے آثار اس حد تک غالب ہو جائیں کہ وہ بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہ سکے۔ مثلاً یہ کہ ہر وقت سامنے جہنم گویا کہ نظر آ رہی ہے، ہر وقت اللہ کے عذاب کا استحضار ہے، اور اس حد تک ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہے تو نکال نہ سکے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کان دائم الفکر و متواصل الاحزان، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کسی سوچ میں رہتے تھے، اور ایک غم کے بعد دوسرا غم آپ کے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ یہ فکر کس چیز کی تھی؟ یہ امت کی فکر تھی، اللہ جل شانہ کے رضا حاصل کرنے کی، امت کو عذاب سے بچانے کی، یہ سارے افکار تھے، اور ان افکار کو بھلانے کے باوجود بھولتے نہیں تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل و دماغ پر امت کی فکر اس درجہ غالب تھی، گویا کہ جان ہلاک ہونے والی نظر آتی تھی، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے باوجود وہ فکر دماغ سے نہیں نکلتی تھی۔ یہ دراصل غیر اختیاری فکر ہے، جس طرح یہ فکر انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام پھیلانے والوں کو بھی ہوتی ہے، اور یہ فکر ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان کسی وقت اپنے کو اس سے فارغ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوف کے چاروں درجات ہم کو عطا کریں، اور خوف کا جو اصل مطلوب ہے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لے، اور اب تک ہم سے جو بہت کچھ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے صدقے، اپنے پاک ناموں کے صدقے، اپنی پاک صفات کے صدقے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے،
ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تقوی کی زندگی عطا کرے، پرہیزگاری کی زندگی عطا کرے۔ اس بچی کچی زندگی میں گزشتہ زندگی کی تلافی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، اعمال صالحہ کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ، حسن بندگی کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ۔ اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہو تو اس حال میں ہو کہ وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو، وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو، وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہو، اور اس حال میں بلائے کہ ہمارے ذمے کسی طرح کا کوئی حق باقی نہ ہو، ہمارے ذمے کسی طرح کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم آخرت کی مفلسی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آخرت کی مفلسی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آخرت کی مفلسی سے آپ کی۔ رب العالمین تیرے بندے تیری نسبت سے، دین کی نسبت سے دین کی بات سننے آتے ہیں، ظاہر میں کوئی غرض نہیں، اللہ ان کے آنے کے طفیل میرے گناہ بھی بخش دے۔ کل میدان محشر میں اپنے ان بندوں کے سامنے میرے رب مجھے رسوا نہ فرمانا، مجھے رسوا نہ فرمانا، مجھے رسوا نہ فرمانا۔ یا اللہ یہ جمع ہونا میرے اللہ ہم سب کے لیے پکی سچی توبہ کا ذریعہ بن جائے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، کمال تقوی اور کمال ایمان کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔